عزت دی حمایت کر کے کیڑی بندے عزت لینی ہے؟ میرے محترم سامعین، جدوں حمایت کرنا کسی صاحب عزت دی کرنا. ہن صاحب عزت میں دسن لگا کہ تاریخ کیڑا کیڑا صاحب عزت سی. کسی بندے آکھنا یار کی پہ کرنا تینوں چنگا لگتا ہوئے سانو کو چنگا لگتا ہے. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گل جنہ تے اللہ درود پڑھ دینا ادو با عزت ہو رہا ہے. مولا کائنات اور جزائے خیر عطا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آل ابراہیم اور آل محمد عزت دار لوگ نے زندگی چھپینا دی حمایت کرنا جنہوں مذہب شیعہ آندے نے ایک کوئی گانے ساڑھے کو درود والے دی اسی حمایت کرنے ہاں. سانو پہمیں کوئی متھے تے بھی کافر لکھ جانا درود والے نال بندہ لڑیا نہیں تھی اسا لعنت کیتی نے. بس ایک ہی گل ہے، اور کوئی گل نہیں. جدے جدے اتے درود ہے وہ تو جو صاحب عزت اللہ کو بنایا ہی کوئی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام آج بڑا اہم دن ہے. اس اہم دن واسطے سویرے میں نا جی تسی بھی گوگل کھول کے لکھو گے نا آگہی ایک لفظ آگہی وہ دیتے آج دی مجلس سے آگہی انہوں آگاہی بھی اندر آگاہی بات کدی کدی تو انہوں کیا ڈاکٹر آگاہی بات کر دیں کہ شوگر والے واسطے آگاہ کر دیں. آگاہ کرنا کسی کو باخبر کرنا، سوئے ہوئے کو جگانا، غافل کو جگا دینا، غافل کی غفلت دور کر دینا. انہوں نے آگاہی اور انہوں اچھی شاعری وچ یا اچھی اردو وچ میں تے ہوندا ککھ نہیں. میں تے پنجابی منوں آندی ہے تو پنجابی میں اج مینوں کسی کلپ دو ترے کر دینا ایڈی مشہور ہو گئی ہے. سکھاں دا ایک چینل ہے جڑے پنجابی نوں فروغ دے رہے ہیں سکھ، وہ میرے کلپ وچ میساں تے سنائی جاندے نے پنجابی دی وجہ تو. میں نے کسے بھیجے نے وہ سکھ بیٹھا ہے کسی چینل تے تو اس آکھیا سی پنجابی نوں فروغ دینے پہ پورے ورلڈ وچ. پتہ نہیں تانوں پتہ ہے باہر بھی بڑے جے سکھ نے اور خالستان بنا رہے ہیں وہ پنجابی فروغ پہ دیندے نے. پنجابی وہ ماں بولی زبان ہی آندے نے. میرے وچ کلپ سنائے نے اس آکھیا اے ویکھو جی پنجابی ہن تیرے کرے کو سکھ کنوینشن کران تو مینوں جانا پیا جائے پاکستان. میں ہسدا سا پیا جے یہ پنجابی ہوں میں تو پنجابی ہاں اردو کی لفظ آگہی لیکن میں واضح کرنے واسطے تمہیں پتہ اپنی گل سمجھان واسطے کسی زبان کا لفظ بندے استعمال کر لیں. میں وہ کر رہا جی آگاہی آندے نے کسی کو آگاہ کرنا، کسی کو باخبر کرنا، غافل کو غفلت سے جگا دینا. یہ واسطے پڑھے لکھے بچے سارے کالجز سے یونیورسٹی تے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال دی پوری شاعری آگہی تے مہربانی جڑے پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں آگہی تے. ہوں جو آگہی تو میں کسی کر دینا، آگہی واضح کر دینا، جگا دینا، غفلت دور کر دینا، کسی کو آگاہی دے دینا. آگاہی اے آگہی لوگ کہتے ہیں حضرت سارے بندے آرام نال بیٹھے رہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے گورنر سی جڑا مدینہ دا انہوں مخالف کر لیا، یہ بکری مشکل ہے. پھر انہیں مدینہ چھڑ دیتا، انی مشکل. گھردیاں نال چھڑ دیتا، بڑی مشکل. راستے دی صحبت برداشت کی تھی، انی مشکلات. امام نہیں اپنے آپ کو اس مشکلات کیوں پایا. اگوں مکے آئے نے، یہ بھی میں دسنا مکے کیوں آئے نے، مدینے سیدھے عراق کیوں نہیں گئے، یہ بھی دسنا ہے. کچھ نہ کچھ اج کھپا تو پتہ ہے میں بھی اج آگاہی دینی ہے. میں بھی اج ایسے کام لگا کہ آگاہی دیا کہ امام حسین علیہ السلام نکلے اور وہ ہی کیوں نکلے تے پہلے مکہ کیوں گئے تے پھر اس تو بعد عراق دا سفر اختیار کیوں کیتا. احرام حج دے اتار کے تے عمرے دے احرام کیوں بدے، کیوں ایسا کیتا ہے. اے آگہی میں کچھ اپنے طور تے جن جوگا وہ میں آگہی انہاں بچیاں نوں دینا چاہنا چونکہ جڑا موضوع ہے اج یہی بنتا سی یہی میں پڑھنا چاہنا. میرے محترم سامعین لوگ کہتے ہیں انیاں مشکلات امام نہیں اپنے ذمہ لیں. بھائی مشکلات ہے نے یہ مننا پائے گا تمہیں. سفر اختیار کرنا مشکل ہے، گھردیاں نال لینا بڑا مشکل ہے. راستے دا انتظام، کھان پین دا انتظام، راستے دکاناں تے نہیں سر جنگل چندیاں، سارا سامان نال لے کے ٹرنا ہے کنی مشکل ہے. اگے پانی جتوں لگتا ہے اتنے جا کے قیام کرنا ہے. مشکل ہی مشکل. یہ مشکل سفر مشکل کشا نے بیٹے نے کیوں طے کیا. یہ مشکل سفر مشکل کشا نے بیٹے نے کیوں طے کیا. وہ واسطے میں شعر سویرے میں لبیا جی باقاعدہ لبیا کہ آگہی تے کوئی شعر لبے. وہ مرزا سودا جو گزرے نے انہوں نے ایک شعر میں مل گیا. اگر ذہن چ آ گیا تو میری اج کی مجلس ضرور تھوڑی ساری ذہن چ آ جائے گی. وہ فرماتے ہیں سودا انہیں اپنا تخلص استعمال کیتا. پہلے یہ تو شعر شروع کیتا نے. سودا جو بے خبر ہے
وہی یہاں کرے ہے عیش۔ میں چونکہ پنجابی تو سنا سنا کے انجدہ ہو گیا کہ میرے کو تسی اردو سننے واسطے تیار۔ میں اپنا مقصد واضح، میں کوئی روک پاؤں واسطے شعر نہیں پہ پڑھتا، میں اپنا مقصد واضح کرنا چاہتا۔ یہاں استعمال ہوتا ہے شاعری بچ یہاں دی جگہ تے، یہاں اگر آکھے تو وزن پورا نہیں ہوتا، تو پھر شعراء یہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دو مراد یہاں استعمال کرتے ہیں، اتنے یہاں استعمال ہوا ہے شعر دے وزن پورا کرنے واسطے۔ سودا جو بے خبر ہے، جو بے خبر ہے وہ یہاں کرے ہے عیش۔ اس وقت تک میری گل تھوڑے تک نہیں پہنچی جدوں تک میں پنجابی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے عقل نہ ہو گئی، چلو شکر ہے ویکھو نا جی، اے جڑا میں شعر پہ پڑھنا مرزا سودا دا لب گیا وہ تمہیں یاد نہیں، تمہیں کنا یاد۔ یہ مطلب تسا کتاباں بھی نہیں پڑھیاں، جی میں ٹرک پڑھے ویگنا پڑھیاں، ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ کسی نے۔ یہ گل ٹھیک ہے، عقل نال ہی ساریا ٹینشناں نے نا، اور یار عقل نال ہی ٹینشناں نے اور کی۔ عزیزاں نے گرامی قدر عقل مند تے سالن رڑ جائے وہ مر ہی جاندا ہے، پہلے تو بدنامی ہوندی ہے، پھر دھون ٹر جاندا ہے، پھر کئی باری دھو کے پھر سونگدا ہے، یہ عقل دی وجہ تو، ورنہ بندے انج ہی لگا کرتے رہتے۔ مولا تعالیٰ عقل نہ ہوئے تو تا ہو سکے سودا آگہی تے پڑھ رہے آگہی، سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش، سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش، مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی۔ واہ واہ مولا تعالیٰ جزائے خیر، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سودا ہے سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش، عیش چ بندے او نے جڑے بے خبر نے، غافل نے، جنہوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں۔ مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی، جو آگہی رکھتے ہیں، جن کو آگاہی ہے، جو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ مشکل میں ہیں۔ جتنے بندے اس دور میں گھر بیٹھے رہے آگہی نہیں رکھتے تھے۔ کیا بات ہے مولا تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے۔ مشکل میں تو وہ تھے جو آگہی رکھتے تھے۔ یزید بنا کیا بیٹھا ہے، یزید کرنا کیا چاہتا ہے، یزید کے اندر کیا ہے، جو جانتا تھا آگہی رکھتا تھا وہ صرف حسین ابن علی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ نہیں اجے اور لطف آئے گا میرے عزیزو، اے آگہی رکھتے سن حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آج دا یہ جملہ جتے میں پڑھنا چاہنا، حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے مدینے سے، کیوں نکلے؟ حضرات بسم اللہ، جناب عطا حسین صاحب تشریف لے آئے، بڑا اچھا ہو گیا، کچھ نہ کچھ تسلی ہوگی، پیچھے پڑھنے والا آ جائے تو تسلی ہو جاتا۔ تشریف لے آؤ تو دیاؤں تک سلوات پڑھو، کیونکہ انہیں دیر تک دو سننا میں نے کوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر پڑھ لو ایک باری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ جزاک اللہ۔ تو جو ہے نا نہیں اور پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آدھا بھی آجا پھر پڑھ لو اللہم صلی علی جا خدا آدھا نہ۔ توجہ ہے جناب، سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش، مشکل بہت ہے ان کے جو رکھتے ہیں آگہی، آگہی۔ جتنے بندے یزید کی بیعت کر گئے تھے آگہی نہیں رکھتے، آگہی نہیں رکھتے تھے۔ حضرات یہ تو اچھی میں جلدی دی مثال نہیں دے سکتا۔ 9 اور 10 محرم کی 61 ہجری کی درمیانی رات اور نے نماز نہیں بدلی، آگہی آگئی۔ سبحان اللہ، نماز وہی تھی، روزہ وہی تھا، قرآن وہی تھا، اسلام وہی تھا، اور کے پاس دین وہی تھا، صرف تبدیلی آ گئی۔ پہلے آگہی نہیں تھی، پھر آگہی
آ گئی اس آ گئی کو میں تھوڑے ذہناں تے لکھ دینا ہے حضرات ہور نے 10 محرم کو شبیر کے قدموں میں آ کے بتایا آگہی کے بغیر نماز بھی یزیدیت ہے روزہ بھی یزیدیت ہے حج بھی یزیدیت ہے مہربانی شکریہ لبیک یا حسین آگہی تمہیں پتہ ہے پولیو دے جڑے قطرے پلان جانتے ہیں انہوں نے پہلے تو بندے ماریا بھی قتل بھی کیتا نے وہ بندے نو ہوش کو نہیں انہوں کو ہور گل تما چھڑی بھئی یہ قطرے پلا پلا کے کو بندے نو بے نسل کرنا چاہتے ہیں مرداں نو نامرد کرنا چاہتے ہیں وہ پھر پہلا اتنے جا کے تے ٹیچر سمجھاتے ہیں لوگوں کہ ایسی گل نہیں انہوں آدھے آ گئی اور یار اصل انپڑھ علاقوں میں لوگوں آگہی نہیں کہ پولیو کے قطرے کنے مہنگے بنتے ہیں کیوں پلائے جاتے ہیں وہ بڑا لمبا نقصان ہوتا ہے نا تھوڑا کی خیال ہے چھوٹا بچہ اگر نہ پیوے تو وہ دادے نو پیا جاندے نہیں چھوٹے بچوں نہیں پلاتے ہیں چھوٹا بچہ قوت مدافعت کٹ رکھتا ہے ادو نو پتہ نہیں ہوتا بیچارے نو اچھا ہر بچے نو پلاتے ہیں تمہیں پتہ ہر بچے نو کیوں ان کی نظر آگے ہوتی ہے پولیو کے قطرے ہر بچے کو پلانا دور اندیشی ہے بصیرت ہے کئی بندے میرے منہ نو پہ ویندے یہ جیویں دے لفظ پہ بولتا کھوڑی کی دی تقریر ہٹ کے آئے کئی بندے بس ہوتے میں تو پتہ ہے میں اس بچے نو سمجھا کے جانا میں کوئی وہم نہیں میں ٹیچر رہا میں اردو بھی چنگی بول سکنا اردو چ میں اشرے بھی پڑھے نے کویت پڑھے نے میں انگلینڈ پڑھے نے اردو چ اشرے سارے اشرے میرے موجود نے اردو چ جی میں اردو چ پڑھیا سی نا بندے آتے سن پنجابی آؤں جی میں اردو آؤں ہے لیکن میں تے سادہ بندہ تک گل پہنچانی ہے بچہ بھی سمجھ کے جائے وہ پہلے آگہی دیتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے بچہ نہ پیے گا بڑا ہو کے پولیو کا شکار ہو گیا تو یہ بیکار ہو سکتا ہے زمانے پہ بوجھ بن سکتا ہے یہ بیکار ہو جائے گا اور ڈک جاؤ میں بڑی اہم گل پہ کرتی مہربانی مینوں کوئی شوق نہیں جی خدا دی من قسم اس گل کا بھی میرے شوق کوئی نہیں ہے میڈیا شیڈیا تے کوئی نہیں تمہیں پتہ ہے سارے کیمرے والے اندروں اندروں میرے خلاف نے کیونکہ میں ٹکا کے کھچاندہ نہیں فوٹو ٹھیک ہے ویسے سارے بچے اپنے میرے دوست یار نے میں کبھی لحاظ پھر بڑا کرنا کوئی گل نہیں لیکن وہ ٹھیک ہے ویسے یار یہ بھی اچھا ہے اصل گل ہے کہ یہ بھی ٹھیک نے انہوں نے میں غلط نہیں آتا اصل گل ہے کہ یہ جدو ایڈے مجبے کی فوٹو کھچ کے دووے باواں آنچ دڑا جدو چڑھ دینا نیٹ تے ادو پھر دشمن علی دا کھ نہیں رہی اصل گل ہے پہلا اصل چ بھی ایک میڈیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ ذرا میں تھوڑا جہا تانگ نہیں پہ توجہ ہٹ جاتی اور تھی اپنا کام کرو بشاک وہ بھی ٹھیک ہے تھوڑے والا بھی ٹھیک ہے تھوڑے والا بھی ٹھیک ہے اور کم از کم لوگوں کو پتہ لگتا کہ ہیں اجے ہیں تے کافی نے تے زندہ نے جاگتے نے مولا تمہیں جائے تمہیں پہ گل دساں میں جہاں بندہ ہے دری تو بعد ٹکا کے علی آندا نا اسے آگہی ہے وہ پولیو دا بچہ جڑا پیندا ہوندا ہے انہوں بھی پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ مینوں کیوں پہ پلاندے پتہ ہوندا کدوں او دا منہ آنج کر کے کھولیا جاندا وہ کدوں کھولدا ہے اتھوں پھڑ کے دبایا پھر کھولدا دھکے نال ہی پلانا پیندا دھکے نال کیوں اس لیے وہ منہ نہیں کھولتا اور روتا ہے کہ اسے آگہی نہیں وہ یار وہ غافل ہے وہ نہیں جانتا کہ مجھے کیوں پلائے جا رہے ہیں اور جنہیں پلاندے نے ڈاکٹر اور میڈیکل جنہیں سٹاف میڈیکل سٹاف وہ جانتا ہے وزراء بھی جانتے ہیں میڈیکل والے خوب جانتے ہیں کہ اگر نہ پلائے گئے یہ بڑا ہو کے معذور ہو سکتا ہے معاشرے پر بوجھ بن سکتا ہے گھر والوں کے لیے مصیبت بن سکتا ہے یہ مطلب ہے انہوں دھکے نال بھی پلائے جاندے نے
کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگاہ نہیں ہے، اسے آگہی نہیں ہے۔ وہ بچے نہیں جانتے کہ اگر ہمیں نہ پلائے گئے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ صرف حسین جانتے تھے اگر میں بیعت کر گیا تو کیا نقصان ہو۔ آباد رہو مولا تعالیٰ جانتے، آگہی کسی کو آگہی ہی نہیں تھی۔ مولا تعالیٰ جزا دے۔ میں اور مثال کر اے ساڑھے کو ایٹم بم ہے تو سائن جا کیا جی میں کھیاڑی پہ ویسے ہے ہر بندر پتہ ہے۔ وہ جنہیں انڈیا ساڑھے کو خوف زدہ ہے وہ دی وجہ تو انڈیا حملہ کر دینا سی وہ دی وجہ تو خوف زدہ۔ ایدہ مطلب ہے ایتھو پھڑ چھڑے اساں انڈیا نو اس ایٹم بم دی وجہ۔ اگر میں کتھے بہت سیاڑے بندے نے یہ تو پوچھا بھی کتھے پہ ہے وہ تو سانو کی پتہ، کیویں چلتا ہے تو سانو کی پتہ، کیویں بنتا ہے سانو نہیں پتہ۔ سانو آگہی تے نہیں، یقین تے ہے، یقین ہے ساڑی تحفظ دا سامان ہے۔ اس ایٹم میں دشمن خوف زدہ ہے ایٹم دی وجہ تو سانو اس گل تے بہت کانفیڈنس ہے، اسی آرام نہ سوتے ہیں۔ ایک اوٹی روز بھی کوئی بکواس کرے اندروں انہوں پتہ ہے انہاں کول ہے، یہ مطلب ایک ایٹمی قوت ہے، سانو وہ دی آگہی بھی نہیں۔ آج انہوں پتہ ہے وہ کتنے پہ دسے اٹھ گئے، کسی رشتہ دار فوجی نے پوچھے گا تو آکھے گا ادھر تیرے والی گل نہیں، تسی اپنا کام شام کرو، سانو پتہ ہے۔ یہ مطلب خاص لوگ ہیں، خاص محکمہ ہے، باپ ڈالے نہیں جانتے، ٹیچر نہیں جانتے، دودھی نہیں جانتے، جنہیں محکمہ نے بینک والے نہیں جانتے، کون جانتی؟ فوج جانتی ہے، فوج جانتی ہے۔ یہ کا مطلب ہے اس طاقت کی آگہی ایک ادارے کو ہے۔ بڑی کیا بات ہے، اس طاقت اور توانائی کی آگہی ہر محکمے کو نہیں، اس طاقت کی آگہی یا ہماری فوج کو ہے یا دشمن کو ہے۔ ہماری فوج کو یہ آگہی ہے کہ الحمدللہ وہ کہاں ہے، کب چلانا ہے، کیسے چلانا ہے۔ کسے فوجی نے پوچھئے نا کہ حضوروں کتھے پہ ہے، انہیں تم کی کم کرنا، جی میری کپڑے دی دکان ہے، ہو سکا اپنا کام کر۔ یہ تو اڈے والی گل نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے چھوٹی موٹی بھی لیک ہو جائے نا گل ایٹم دے متعلق کدی ممکن ہی نہیں۔ آرمی چیف صاحب نے اس ویلے عاصم منیر صاحب انہوں نے پوچھو، وہ فرماتے ہیں خبردار یہ عام کرنے والی بات نہیں، ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے ہتھا چلا کے لگے پھر دیں ایٹم؟ کدی کسے آکھیا ہوئے مضبوط دلوں میں ہے، مضبوط بینکروں میں ہے، مضبوط سینوں میں ہے، مضبوط ذہنوں میں ہے، مضبوط کتابوں میں ہے، مضبوط برتنوں میں ہے، مضبوط پہاڑوں میں ہے، کی اندنے مضبوط ہے ہمارے پاس کوئی قوت مگر مضبوط ہاتھوں میں ہے، لوز ہاتھوں میں نہیں۔ یہ انڈیا بھی سن لے کہ ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور پتہ لگے پیغمبر نے دوویں ہاتھ کے اوپر ایسا ڈالی ہے، پیغمبر بھی اسلام کے دشمنوں کو بتا رہے تھے اسلام کو کمزور سمجھنے والوں، اسلام کی قوت مضبوط ہاتھ۔ ہماری فوج کو اور آگہی ہے، انڈیا کو اور آگہی ہے۔ ہماری فوج کی آگہی میں اور انڈیا کی آگہی میں فرق ہے۔ میرے مولا دے فضل میں آج تو بعد جڑا بچہ ورکشاپ بھی کام کرتا نا آگہی دا انہوں ہی پتہ لگ جائے۔ ہاں انشاءاللہ آگہی میں نا آگاہ ہو جانا۔ شاگرد بھی تو ایسے واسطے پہ آنا ممی آگاہ ہو جا کہ انجن کھولنا کیویں میں تو پھر بند کیویں کرنا۔ آگہی یہ بھی ایک آگہی
سارے دودیاں نو آگ ہی ہوندی ہے نلکا کتے اگاہ نے نا کوئی ہوئی گل تاں کرنا تاکہ چنگی طرح سمجھ چڑھ بن آگ ہی دا منا ہو غافل نہیں برتن شرطن توڑے ہوں دن نا وہ زیادہ دیر دودھ بچ رہے تو جو ہما کون لگ پندی وہ پھر برتن شرطن توڑتی گل پہ کر میرے محترم سامعین ساڈی فوج نو بھی آگ ہی ہے ایٹم بم دی انہوں بھی آگ ہی ہے انڈیا میں لیکن آگ ہی چ فرق میں پہلے آگے ہی فرق ہے یہ باریکی میں سمجھا نہیں تو میں کامیاب پہ پڑھ لوں ہماری فوج کو آگہی ہے کہ وہ ایٹم کہاں ہے اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے چلائیں گے یہ آگہی انہوں نے صرف اینی آگہی ہے اینا کوڑ ہے بولو بھائی اینا کوڑ انڈیا کا ہم سے خوف زدہ رہنا اور حملہ نہ کرنا دلیل ہے کہ ان کو آگہی ہے کہ ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے ان کا ڈر ان کی آگہی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم ہے کروڑ بندے سے بیعت لے کے پھر یزید حسین سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ لائن بھی جانتا تھا کروڑ کے پاس وہ طاقت نہیں جو حسین کے پاس تھا کیا بات ہے مولا تعالیٰ جزائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد پاکستان کا کوئی محکمہ ایٹم بم کے متعلق نہیں جانتا اللہ فوج اللہ سوائے فوج کے فوج جانتی ہے کہ باہر کے حالات کیا ہے اندر کے حالات کیا ہے فوج نو سارا پتہ ہوندا جے فوج نو سیاستداناں میں سارے دا پتہ جے انہوں ساڈا بھی پتہ ہے انہوں دا خفیہ ادارہ ہے انہوں پتہ ہے کہ کوئی کی پہ کرتا ہے کوئی کی کر سکتا ہے انہوں سارا پتہ ہوندا جے میں پھر پتہ سی سانو ایس ایس پی صاحب دستے نے ڈی سی صاحب دستے نے اے افسر دستے نے انہوں تو نہیں دستے وہ ہیں اتھا ہی نہیں دستے اور نہیں دستے ہاں اس لیے کہ بندوں کی خبر لینے کے لیے کسی کو غائب ہونا چاہیے اور بندوں کی خوب آگہی کے لیے ان کو غائب ہونا چاہیے تو انہوں ایس ایس پی آفس بس ایس ایس پی مل گئے شکریہ خیر میں نوجوانوں ایس ایس پی صاحب مل گئے ڈی سی صاحب مل گئے اے انتظامیہ نا ساڑی اے انتظامیہ انہوں نے سانو پتہ بھی نہیں ہو کتنے ایتھے بھی نہیں ڈر گیا ہونا وہ میں پہلے ایتھے بھی نہیں ایتھے بھی نہیں تو اڈا کی خیال ہے اللہ شاہ رکھ تو نیڑے ہے کہ نہیں آ دو پھر کی کر دیں بولو یار بولو وہ یار لکھ دینا کرامن کاتب جڑے لکھ دینا اور کرامن کاتب ہے دون وندنے کاتبین بڑے انہوں نے بڑے جا لکھ دینا بڑے جا پہ لکھ دینا یہ لکھ دینا یہ غائب کیوں غائب کیوں اسی جدو پہلا کام کر رہے دوڑو ویک کرنے کو ویندا نہ ہوگا یہ آندھنے کرنا جتھے کرنا اسی نال ہی یہ مطلب ہے کوئی غیب میں قوت رکھنی پڑتی ہے آگہی کے لیے ہر مولوی آندہ دو فرشتے نے اللہ مقرر کیتے نے اے نال ہی ہوندے نے تینوں کی یقین ہے نال ہی ہوندے نے غیب نو من گیا نا پھر من گیا نا اور فرشتے آدھے غیب نو من گئے تے جدی دادی تے بوے تے کھڑو کے فرشتے آکھن اسی طرح بچے آدھے درزی اے من جائے مہدی بھی غیب ہے کافی ہو گئی حضرت امام حسین یزید اس قانون میں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے
بسم اللہ. آؤ جی کامران صاحب صلوات. پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر صلوات پڑھو جی. اللہم صلی محمد و آل محمد. بسم اللہ. لو جی کامران صاحب بھی تشریف لے آئے. یہ مطلب ہے کہ ٹائم کٹ گیا, زیادہ پڑھنے والے آ گئے. بہت شکریہ. میں وہ لفظ آگلا یار زندہ صحبت باقی. باقی کی طرح یاد کراؤ گے تو ایسے آگ ہی تھے پوری مجلس پڑھ دینا. ہوں میں وہ جملہ کہہ دیا جہدے واسطے میں ساری گل سنا رہا ہوں. میں کلوز ہی کر لی ساری گل. لوگ پوچھتے ہیں کہ 28 رجب کو کیا ہے. حضور امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے. سوال ہے کیوں؟ میرا خیال مکمل ہو جائے گی مجھے آگہی دینے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آگہی, بہت شکریہ. آگہی کی میں تشریح کر چکا تھوڑے ہوں تو پہلے. آگہی دینے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے, غفلت سے جگانے کے لیے. یزید جننے بندے قانون شک نہیں کرنا چاہتے ہیں انہیں 5-7 قانون دے ماہر قبضے کر لے ہوتے ہیں. غور نہیں فرمایا. قانون دے ماہرین جس شکل چ بھی ہون وہ نہ پاویں خرید لے ہوتے ہیں تے پاویں ترلا کر لے ہوتے. معاف کریں وکالا بیٹھے نے معافی دے. تو پتہ وکیل کائنات تے کیسی مخلوق ہے. بندہ ایک قتل کر کے آوے نا تے بندیاں دے نو ککھ نہیں رہن دیتا. وہ کی رہن دیتے وہ ایک ہی کیتا ہے, وہ ایک ہی کیتا ہے. انہاں کول 8 قتل کر کے بندہ آ جائے وہ آدھے چاہ پی کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹینشن لیس قوم میں نہیں بیٹھی. اے میرے عزیز نے میں تہاں پہ گھر کرنا یہ چکے نا گھر بھی قانون آ چکا ہے. ایک بڑا وکیل ہوئے تو بڑا جج ہوئے. میں دیکھو نا کنہ کے سامنے گل شروع کر دیتی. لیکن چلو پھر میں مجبور ہوں جی معاف کرنا. یہ قانون تے ماہرین نو خریدیا جاتا ہے یا ترلا کیتا جاتا ہے جنہیں قانون شک نہیں کرنی ہوئے. قانوناً قانون شک نہیں کرنی ہوئے. ہائے ہائے وہ کی آتے ہیں. وہ آتے ہیں اینج میں کرن لگا کوئی قانون چو گنجائش کٹ ہوئے کوئی پرلی شیک ارلی نہ رلا ادھر والی شیک ادھر نہ رلا تو وچوں کوئی شیک کٹ. مطلب کہ میں جڑیاں قانون شکنیاں کرنیاں نے انہاں دی گنجائش کٹ. اینی مثال ہے. یزید کرنا کی چاہتا سی حکومت کردا تے شبیر دی جُتی نو بھی پار نہیں سی. کی ہے دنیا دی حکومت. کمال ہے یار. کی ہے دنیا دی حکومت. کرنا ایک ہی چاہتا سی جس وجہ تو شبیر نکلے. اس گل تو بندے آگاہ ہو جائیں. اصل قانون اے قانون ہے. اس قانون ہیرا پھیری چاہتا سی. ہیرا پھیری یہ تو لکھے ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. وہ ناجائز نو جائز کرنا چاہتا سی. دنیا بیٹھیاں نے میں پھول نہیں سکتا. یہ نہیں کافی. حلال نو حرام تے حرام نو حلال کرنا چاہتا سی. وہ جنہوں نے حافظ قبضے کیتے سن تے مولوی قبضے کیتے سن وہی قانون دان سن. بھئی حافظ بھی قبضے میں کہ ایس قرآن چ ہیرا پھیری کرنا چاہتا سی. جو اس بات سے آگاہ تھا اسے حسین ابن علی شبیر آگاہ تھے کہ یزید کیا کرنا چاہتا ہے. چھاپے خانے کوئی نہیں سن, پریس کوئی نہیں سن. ہتھاں دے لکھے قرآن سن کنے گون گے. ہتھاں دے لکھے قرآن کنے گون گے. اگر بصرے دے, کوفے دے, مکے دے, مدینے دے گردو نوا دے سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر چھوڑ دا یزید تے قرآن ہی نہ لبدا. لیکن اللہ فرمایا سی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے نا حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ نے اسے حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا. یزید کر سکتا سی جی کہ سارے قرآن ہی ضائع کر دیندا تے حافظاں نوں آندا تساں بھی کول ہی رکھنا اگر نہیں کسی نے سنانا. وہ قانون کی کتاب ہی غائب کر دیتا. واہ شبیر, واہ کمال کی تئی. بازار شام میں محمد باقر علیہ السلام بھی قرآن پڑھ سکتے تھے کیونکہ حافظ قرآن تھے. زین العابدین علیہ السلام بھی قرآن پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. پھر شبیر نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ
کرنا. یزیدیت دی شبیر نے اپنے قتل تو بعد دھون بن دیتی کہ ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ہمارے ٹکڑے قرآن کے محافظ. شبیر نے کٹے ہوئے سر سے پڑھ کے بتایا حافظ قرآن اور ہے محافظ قرآن. مدینے سے شبیر نکلے آگہی دینے کے لیے. پھر سدھے کربلا نہیں آئے, سدھے مکے گئے. آج رجب دی 28 اگے کی آ رہا مہینہ, شعبان اگے, رمضان اگے, شوال, ذیقعدہ, ذی الحج, 5 مہینے بعد 6ویں مہینے مولا مکے گئے. سدھے مدینے تو عراق نہیں گئے, پہلے مکے کیوں گئے؟ اس زمانے میں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا تھا. ہر مسلمان ایک جگہ کبھی اکٹھے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے حج پہ ہوتے تھے. ایک گل کر لگا جی, میرے کو سینئر ذاکر بھی بیٹھے نے, ایک کامران صاحب بھی تھے. ان کامران نے کامیاب ہو, کامران نے مولا جزا دے رہے کہ میں جملہ کر لگا. حضرت بہت شکریہ. حضرات محترم, حج کا سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا اس دنیا کی زمین میں ہوتا تھا کربلا سے پہلے. کربلا کے بعد نہیں, کربلا بننے کے بعد. پھر آج بھی سب سے بڑا اجتماع, حج کا اجتماع آج بھی لاکھوں میں ہے, کربلا کا اجتماع کروڑوں میں ہے. حضرات معصوم نے فرمایا تھا کہ ایک کربلا کی زیارت 10,000 حج کے ثواب کے برابر ہے. بندے حیران ہو کے پوچھے 10,000؟ مولا فرمایا 20,000. ہو سکے 20,000, مولا فرمایا 50,000. ہو سکے مولا 50,000, مولا فرمایا 70,000. مولا کہنے لگا جی 70,000 حج دا ثواب ایک زیارت کربلا. مولا فرمایا 90,000. پھر نہیں کویا, پھر نہیں کویا. یہ اگلی گل کسے نہیں دسی, وہ میں دساں گا. یہ اگلی گل کسے نہیں دسی. کامران صاحب تساں بھی اگوں تہاڈے تے فرض ہے, اللہ لو نہیں, میں ترلا پہ کروں. جتھے گل کرو کہ 90,000 حج مقبولہ دا ثواب ہے ایک زیارت شبیر, ایک زیارت کربلا. اگلی گل تساں نہ دسی تے پھر میں تمہیں پھڑ نہیں. ہاں میں ایسا گجرا گل پہ کرنا, سارے مہمان نے گل تو ایڈی وڈی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں اپنا بیٹا سمجھ کے کرتی. تساں ضرور گل کرو, یہ وجہ دسو کہ اتنے 1000 حج دا ثواب. اگلی گل جدوں دی کئی لوگاں گل سنی ہے نا, وہ اگلی تشریح نہ کرن دی وجہ تو وہ آندے نے یار جدوں 90,000 حج دا ثواب جو اتنے ملیا تے حج دی لوڑ کیڑی ہے. تینوں میں گل دساں, اتنے 90 کروڑ واری بھی جائے نا تیرے تے حج واجب ہو گیا تے اتنے ہی ہونا ہی. تہاڈا کی خیال ہے میں داد کٹ کے گل چھڑ دیاں گا؟ حج پھر اتنے ہی ہونا ہی. کربلا کی اہمیت کو سجاد سے علاوہ کون جانتا ہے؟ کربلا کی اہمیت کو چوتھے امام نے کربلا دیکھی, اور کربلا کی اہمیت میرے چوتھے امام سے زیادہ کوئی شیعہ نہیں جانتا. اور کربلا کے بعد سجاد بھی حج وہی کرتے تھے جہاں علی نے کیا تھا, جہاں شبیر نے کیا تھا. 25 حج پیدل حضرت امام حسن نے کیتے. اور میرے کو سن لو یہ چراڑا کی, اوے اللہ دے بندے ہو حج وٹا ہے. چلو پنجابی آؤں جی, وٹا ویکھیا جی, وٹا پیچھے رکھ کے پھر اگے تولی دے 2 کلو ہوئے وٹا, وہ وٹے نال تولدا کہ 2 کلو ہو گیا. وہ 2 کلو ادھر رکھو تو 4 کلو تل گیا. پیچھے وٹا ہی نہ ہوئے تو تلے کیویں, پیچھے وٹا ہی نہ ہوئے تو تلے کیویں. کربلا دے ثواب نو تولن واسطے وٹے دا نہ حج. صدقے جاؤ. اور یار وٹا ہی کوئی نہ تو بولو تو جزا دے رہے, اور وٹا ہی نہ ہویا تو تولنا کا دے ناڑی. اور 90,000 دا ثواب تے تاں ہی ہوئے گا. اور پہلا ایک وٹا ہویا تے وہ کیوں اتنا ثواب ہے؟
کیوں؟ اور کربلا ہے کیا؟ کر آج سن لو جڑے سردے نے پہ اینا سواب ہاں کربلا نہ ہوتی آگاہی ہی نہ ہوتی، نہ حج کی آگاہی ہوتی، نہ نماز کی آگاہی ہوتی، آگاہی دینے والے مرکز کا نام کربلا۔ شبیر حج کے اجتماع تک کئی خطاب کیے، کئی مولا نے خطبے دیے، کئی خطبے راستے میں دیتے جاتے تھے، قافلے ملتے جاتے تھے، شبیر آگاہی دیتے جاتے تھے۔ حالات یہ ہیں لوگوں آؤ وہاں بھی خطاب کروں گا۔ حج کے دوران میرے مولا نے خطاب فرمایا یہ جڑے احرام عمرے دے تبدیل کیتے نے، حج دے احرام عمرے دے احرام کرنا حج چاہتے سن، عمرے دا احرام چ تبدیل کیوں کیتا؟ تینوں کسے بکواس کیتی ہے؟ شبیر ڈر گئے سن، جنہاں ڈر جائے وہ شبیر نہیں ہوتا۔ میرے مولا کو کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ حج میں عباس موجود تھے دونوں بازوؤں کے ساتھ۔ سارے اٹھاؤ بھائی سارے اٹھاؤ، عباس موجود تھے دونوں بازوؤں کے ساتھ۔ ابن زیاد نے عمر سعد نو پیغام بھیجیا قاسم، او سا کیا کنے بندے نے حسین ابن علی نال 5000 کرنا تے نہ 3 اور کل، 3 کرنا تے نہ 2.5 اور کل، 2.5 اور کرنا تے نہ 5 اور کل۔ کتھے محرم چڑھن تو پہلا میں لگا بندے بھیجن تے تو لگے بندے وصول کرن، وہ اجے بھی گھٹ گئے نے بندے، میں ہر روز کمان بھیجنا۔ عمر سعد نے قاسم کو ایک ہی پیغام دیا، تیرے پاس جتنے ہیں بھیج دے، اس کے پاس عباس ہے، اور تیرے کو جننے نے بھیج۔ اور جس عباس سے پورا عرب ڈرتا تھا، عباس دیا نان کیا تو بندے واقف سن، حضرت عباس دیا داد کیا تو بندے واقف سن۔ داد کے ہاشمی، نان کے گلابیہ، بنو ہاشم کی شرافت و بہادری اور بنو گلاب کی شجاعت کے امتیاز کو عباس کہتے ہیں۔ کی سنیا جی؟ وہ عباس حج کے دوران شبیر کے پاس موجود تھے، موجود صاحب کسے خوف تو پھر اتارے؟ نہیں 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 نہیں، کیوں؟ حج دے حرام عمرے دے حرام تبدیل کر کے میرے مولا نے کعبے کے سامنے کھلو کے اعلان کیتا، ایوہ الناس، اے لوگوں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ کن نے میری تقریر ساری سنی؟ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، حالات ایسے ہیں کہ میں حج نہیں پڑھ رہا اور میں عراق جا رہا ہوں۔ اب لوگوں سوچو کہ وارث کعبہ، نواسہ رسول، ولی حق حج نہیں پڑھ رہا، کوئی تو وجہ ہے؟ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ میں حج نہیں پڑھ رہا۔ یہ بھی گل غلط ہے کہ حاجیاں دے لباس قاتل پہ پھرتے سن، انہاں کو مولا نہیں ڈرے کیونکہ وہ جملہ آکھیا نے، کعبے نو ویکھ کے فرماتے نے کعبہ میں تیری حرمت کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں، میں تجھے جائے امن ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اتھے قتل و غارت ہو گئی بندے اتھے آنا کوئی نہیں، کہ جتھے نبی کا بیٹا محفوظ نہیں وہاں ہم جا کے کیا کریں گے؟ میں تیرے امن کو برقرار رکھنے کے لیے تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، اور لوگوں حالات ایسے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حج کے بغیر، دیکھ رہا ہوں کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یزید دے مخبر پھر رہ سن، اگر پورے حاجی کھڑے ہو کے اندر محمد کا بیٹا تو نہیں حج کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ سر اٹھاؤ یار، تو جانتا ہے کہ واجب کیا ہے، تو ہی تو جانتا ہے کہ واجب کیا ہے۔ ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر تو کہے کہ نہیں پڑھنا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، جب تو پڑھے گا ہم پڑھیں گے۔ اے رپورٹ یزید نو جاندی یا نہ جاندی؟ جاندی، تو
تصور کرو وہ اینے حاجی نہ پڑھتے حج وہ تک کتنا جاندی کوئی شبیر دی حمایت انہیں حج چھڑ دیتا انہیں احرام توڑیا انہیں بھی توڑ دیتے یزید کو خبر پہنچی بہنیں ہی نال رہ گئی اس تو غور ہی نہیں فرمایا تیاں نال رہ گئی اس پتر نال رہ گئے اس حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق خبر پہنچی میرا اعلان ہے آج 28 رجب کو خدا کی قسم جو بندے شبیر کو چھوڑ کے حج کا طواف کرتے رہے وہ حج نہیں کر رہے تھے یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے سر اٹھا میرے لئے صدقے توڑی آئے تو صدقے بھائی وہ یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے شبیر اپنوں کو لے کے پڑھتے ہوئے حاجیوں سے نکلے اور کائنات کو بتا رہے تھے جو حجت کو چھوڑ دے اس کی عبادت نہیں ہوتی یہ ہے آگاہی یہ آگاہی دینے والی امت نہیں تھی یہ آگاہی دینے والی ذریت تھی حضرت ابراہیم نے فرمایا سی میں نو امامت دیتی ہے قال ومن ذریتی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام آ کیا ہوئے قال ومن امتی قال ومن ذریتی امت اور ہے ذریت اور ہے حضرات امت کے متعلق پیغمبر نے معراج میں کہا تھا اللہم اغفر لے امتی اے اللہ میری امت کو بخش لے اے تو بڑا میرے کو آج کوئی جملہ نہیں اور امت کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے امامت ذریت کے لیے مانگی جاتی ہے امت کے لیے نبی بخشش مانگتے ہیں امامت ذریت میں مانگتے ہیں ہاں امت وسطی رہی ذریت نکلی کامران صاحب بڑی بڑی دور مجالس پڑھتے ہیں عطا حسین صاحب سینئر ذاکر میں ساڑھے پرانے اسی پہمیں کوئی تھوڑی عزت دے مالک ہیں یا زیادہ پڑھن والے شام ہو جائے تو سانو پانی ایک باری ضرور آندہ شام ہو گئی ہے رہ جا سکتے اور شام ہو گئی ہے حالانکہ ایس دور ہے قبلہ شام بھی ہو جائے تو گڈیاں تو بندے نکل جاندے ہیں گڈیاں تے دور وچ ایڈے تیز دور وچ انیاں لائٹاں دے دور وچ جہازاں دے دور وچ بھی شام ہو جائے تے ایک باری ضرور لوکی آندے نے آ ویڑا جان والا نہیں آ ویڑا جان والا نہیں اڈیک دیا گھڑیاں نے رسول دیا تھیا کوئی مدینے دا بندہ باہر آ گیا کہ ایس ویڑے تیاں لے کے نہ نکل رات پہ ہوتی ہے روایت لمبی ہے میں اپنا فرض ادا کر مولا کو جزا دے میں اپنا فرض ادا میں اپنا فرض ادا کرنا جلدی اس روایت رو میں 5 منٹ مکا سکنا میں انہیں چی مکان کی کوشش کرنا عبداللہ ابن سالار وہ بندہ ہے جڑا جمعے والے دن مدینے وہ سودا کرتا سی آندا ہے اس دن 28 رجب سی مینوں پتہ کوئی نہیں سی جمعے دا دن سی 28 رجب سی میں جمعہ پڑھ کے نکلیا تے دکان ہی کوئی نہ کھولی میں بندے نو پوچھا کی ہے وہ سکیا محمد دا پتر ٹر چلا ہے مدینے آئے نہ آنکھوں کسے گاہ میں چلے ویڑا بھی قدرتی ایسا ہو گیا وہ سکیا دکانہ بند کیوں نے وہ سکیا پہنا بھی ہو دیا نال جا رہے ہیں وہ سکیا دکانہ بند کنے کرائیاں نے وہ سکیا ایک ویر ہے جدا نا عباس ابن علی اس سویرے اعلان کیتا سی دکان کوئی نہ کھلے وہ سکیا میں نے اتھے کھلار جتھو بڑا دروازہ دستا ہوئے میں ویکھا شریف کراں چکے میں نکلتے اے اندر میں انہیں کھلو گیا دروازہ کھلیا تے اندروں بندہ نکلیا جدے ہاتھ کرسی سی پہلا وہ دا ہاتھ نظر آیا ایڈا سونا باہر نکلیا تے چہرہ کمرے بنی ہاشم سمجھ گئے وہ کون سا حضرت عباس میں حیران اس گل تو ہوا یہ کرسی آپ ہی چکی آتا ہے یہ نوکر کوئی نہیں جدو اس کرسی نو صاف کرنا شروع کیتا نا ادو مینوں پتہ لگا یہ تو آپ نوکر خدا جانے دا سردار کیسا ہو گیا آندا کرسی صاف کر کے رکھی تے اندروں سردار نکلیا امام حسین دی گل کر رہے بندہ ذرا بڑا بیکورڈ علاقے دا سی پوری طرح نہیں سی جانتا
آندا سردار آ کے بہ گیا. کون بیٹھے نے کرسی تے؟ امام حسین السلام. ایک شہزادہ سجے تے کھبے علی اکبر تے حضرت قاسم. آندا ایک 17-18 سالاں دا، ایک 13-14 سالاں دا. آندا گلی انج ہویا جی میں چل چڑھ گیا، اندھیرے چ روشنی ہو گئی. آندا وچکار بزرگ بہ گیا، 2 بچے کھلو گیا. یہ جڑا نوجوان سی نا، اس پھر ادھر اونٹنیاں لیا سی، ادھر ایک گلی سی اگے وہ انج ہو جاتی سی. اس کونے تے ایک بندہ کھلوتا سی جہاں نام محمد حنفی ہے. اس کونے تے ادھروں اس ڈاچی لیاندی، وہ سامان لدیا. اس سامان وچ کدی بانس لدے، کدی بستر لدے، کدی چھوٹے برتن لدے، کدی وڈے برتن لدے. آندا جنہ سامان لد لد کے ٹوردا رہا. کلی کلی اونٹنی وہ محمد نام دا بندہ باہر جا کے بن کے آਉਂਦਾ سی، پھر لے جاندہ سی، پھر لے جاندہ سی. آندا جنہ سامان میں بن دیاں ویکھیا نا، دل قابو کریا جی. کہنے لگا مینوں شک پہ گیا یہ جڑے ٹر چلے نے نہ انہاں واپس کو. واہ واہ واہ. آندا سامان والے ناکے ٹر گئے تے پھر محملہ والے ناکے لے کے آئے. یہ اونٹنیاں دے اُتے کجاوے سڑک کجاوے جانتے ہو نا جی. بہت شکریہ آباد دنوں. کدی انج نہ رو کسی کا مجھے دعاواں ذہن چ رکھو، خاص دیں گے. میرا دل کرتا میں اپنے پورے زور نال اعلان کراں، لوگوں رسول دیاں تیاں اجڑ چلیاں گئے. کھوڑا رسول دا پہ اجڑدا گئے. لوگوں جنہیں آئے پہ آندے ہو ودیا کرن آئے، شبیر ودیا کرن آئے ہو زہرا دیاں تیاں. توڑے تے نبی راضی ہو، نبی راضی ہوئے تیاں لے کے ہونا لے، نبی راضی ہوئے بھانا لے کے ہونا لے. ایک جملہ کہنا چاہنا. آندے پھر ناکے ہون لگ پہ محملہ والے. وہ دیتے بیبیاں اندروں بی بی لے ہوندا سی، سوار کردہ سی، اٹھا کے پردہ سٹ کے اگے ٹوردا سی. آندے میں نو شک سی یہ سارے ٹور چلے تے پکے پکے ٹور چلے. اور میریاں بیٹیاں واسطے جملہ، مرشد زادیاں نہیں بیٹیاں جیاں، امت والیاں نے بیٹیاں، باقی مرشد زادی انہاں واسطے جملہ. آندہ میں نو ادو پک ہو گیا یہ سارے ٹور چلے. اندروں ایک بی بی نکلی وہ گود وچ بہت چھوٹا بچہ. جدو وہ نکلی ہے دو جوان دوڑ کے آئے. ایک نے بچے نو اٹھایا، ایک نے بی بی نو سہارا. آندہ جدو وہ بی بی سوار ہوئی ہے، ایک نوجوان نے بچہ پھڑی رکھیا. آندہ پھر احتیاط نال اس بچہ، احتیاط نال کی سن دے پہ، احتیاط نال اس بی بی دی گود وچ رکھیا. جدو اونٹتے بہ گئی احتیاط نال. آ مسلمان سانو روندیاں نو ویکھ کے ساڈا مذاق اڑا، سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس. جنوں ماں دی جھولی وچ علی اکبر نے احتیاط نال رکھیا سی، نیزیاں نال کڈیا نے نیزیاں. آندا جدوں او دا ناکا ٹر گیا، آباد رہو بس 2-3 منٹ صدقے جا. آندا جدوں اس بی بی دا ناکا ٹر گیا، وہ محمد نام دا بندہ لے کے ٹر گیا. آندا پھر میں حیران ہویا، میں سمجھیا بیبیاں ساریاں ٹر گئی، چھوٹے بچے والی ٹر گئی تے ساریاں ٹر گئی. آندا ایک دم وہ جڑا بازار سی نا نوجوان 32 سال دا حضرت عباس، آندا وہ دیا والا جو پسینہ ڈگن لگ پیا، اکھاں وہ دیا سرخ ہو گئی، ٹپ ٹپ آنسو ڈگن لگ پے. اس تلوار تے دستے تے ہاتھ رکھیا. آندا میں سمجھیا انہوں میرا پتہ لگ گیا. میں نسل دی کوشش کی، اس توجہ ہی نہ کی. میں حیران ہو گیا جدو اس تلوار کڈی ہے وہ چہرے تے جلال آ گیا، سرخ چہرہ ہو گیا. پھر وہ گلی چ ایک باری سجے نسیا، ایک باری کھبے نسیا، تو اس سروں چک کے تلوار رکھیا. آ نہیں جا. میرا خیال ہے میری بیٹیاں بھی پتہ لگ گیا. کدی نہ ماتم کرو، تیاں کدی ویراں دا ماتم نہ کرو. جدو کرو سگرا بیا ویراں دا کرو. میرا خیال تمہیں بھی پتہ لگ گیا کون آن والی. آندا جڑے بڑے الحجاب کہہ کے پورا مدینہ سے خاموش کرا دے. آندا پھر اس بڑے دروازے دا پردہ اٹھایا، تھلے دھیان کر کے این جیسے اشارہ کیتا. آندا 18 کنیزاں دے جھرمٹ ایک ملکہ برآمد ہوئی. سمجھ آ گئی کون ہے؟ آندا دا قدم بی بی دا گلی جایا، کرسی وا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. توڑے شہزادے تھوڑے، کسی نے نالائن سنبھالی، کسی نے مونڈے نو سہارا دیتا، کسی نے چادر سنبھالی. درود دیا آوازت بولو، میں رو لگا بولو. کون سوار ہوئی؟ کون؟ ام المصائب ملک
کو سنبھل کے آخری جملہ وہ میرے کو سن لو تو میں نوجوانوں کدی نہ رو علی اکبر دی جوانی دا صدقہ کدی نہ رو آباد رہو اپنے اچ کدی نہ گما چ رہو آندا جدو او بی بی سوار ہوئی ہے ادو بعد پھر کرسی والا سردار بیٹھا نہیں سوار ہو گیا گھوڑا منگوا کے سوار ہو گیا اگے اگے آندا بہن دا محمل جا رہا سی پیچھے پیچھے ویر دا گھوڑا جا رہا سی ایک شہزادہ محمل نال دوجا ذوالجلال ادھروں ویکھیا جو موڑ آ گیا خاص مصائب دا پورا سال ویر جی کدی کدی میں روایت پڑھنا میرے کو بندے آخ کے سنتے ہیں اج یہ اثر ہے نا اج یہ اثر ہو رہے اج 28 ہے اج اثر ہو رہے اگوں گلی مڑ جاتی سی ادھروں گلی آتی سی اگوں مڑ جاتی جدو گلی مڑنی سی پھر ایک گلی نظر نہیں سی آئی آندا جدو محمد والی ڈاچی اندر وڑ گئی اگلی گلی دے وہ سلطان دا گھوڑا پیا مڑتا سی آندا اس سلطان نے گھوڑے والے سردار نے حسرت سے مڑ کے گلی کر یقین ہو گیا آج کوئی قیمتی شاید ہی پیچھے رہ گیا آندا میں دیا نظروں کا تعاقب کیتا تے وہی گل ہوئی 7-8 سال دی بچی دو ضعیفہ بیبیاں دا ہاتھ پھڑ گئے جدو مدینے دی گلی سے نکلی ہے حضرت عباس دی آواز ہے یا سیدی یا مولایا اے میرے مولا واپس آ میرا سردار واپس آ آندا گھوڑے تو اتر کے شبیر بھج پے اے نوارد آندا مینوں پتہ ہی نہیں سی وہ لگدی کی جڑا کرسی تو نہیں سی اتردا وہ زمین تے بہ گیا جویں تسانوں تشہد وچ نمازی بیٹھے تے آندا بیٹی دا ایتھے ہاتھ پائی لے کے نا برقے والا منہ ایتھے لے کے آندا سر تے بوسا دے کے انہیں گل کیتی تے مینوں پتہ لگا دتی ہے کہن لگا بیٹی سغرا باہر کیوں آئی میری بیٹی سغرا باہر کیوں آئی ہے بی بی نے فرمایا بابا آخری گل ہے بابا میں ایک گل کرنی ایک گل تیاں بیٹھیاں نے کافی مجلس ہو جائے گی میرے سے میں گل کرنی ہے شبیر فرماتے نہ بیٹی ساریاں گلاں ہو گئی نکل دیا اگر تو گل کرنی ہے تو پہلا میں دو کرنی فرماتے بابا کر فرمایا رات کا فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا بی بی فرماتی ہے جی بابا مینوں پتہ میں نہیں جانا مولا فرماتے ہیں دوجی گل بیٹی جواب دے تینوں پتہ نہ اکبر نہیں رہنا ہائے بی بی فرماتی ہے بابا اکبر نو میں رکھ دی نہیں آپ میں نال جان دی نہیں فرمایا ہون جڑی گل کرنی ہے کر بی بی نے فرمایا بابا میں کوئی اکبر نو لینا ہی کیا میں آپ ہی جانا چاہیے نہیں بابا ایک مہربانی کر محلن یا ابھی محلن یا ابھی ترجمہ کرا بی بی فرمایا میں نہیں جانتی میں اکبر نہیں رہا دی ایک مہربانی کر ذرا ہوئی ہوئی تو